قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں بندے کے اعمال بہت زیادہ ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے اعمال وزنی ہیں، خوبصورت ہیں۔ اب اعمال کیسے وزنی بنائیں گے؟ آج دنیا میں اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے اعمال کو ہم وزنی بنا لیں، خوبصورت بنا لیں، تاکہ قیامت کے دن نیکیوں والے پردے کو یہ جھکا دیں۔ تو اعمال کیسے وزنی بنیں گے؟ دو صفات اپنے اعمال کے اندر ہم پیدا کریں، دو صفتیں۔ جب یہ دو صفتیں اعمال کے اندر آ جائیں گی، وہ اعمال وزنی ہوں گے، وہ اعمال خوبصورت ہوں گے۔ اور اگر وہ دو صفتیں نہیں ہیں تو پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ اعمال گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، وزن نہیں ہوگا اس کا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کا کیا معنی؟ کہ عمل کی کریں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے عمل نہ کریں، کسی سے تعریف کروانے کے لیے عمل نہ کریں، کسی سے واہ واہ کروانے کے لیے عمل نہ کریں، عمل کریں صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ عمل وزنی ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا میں پہلی حدیث ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اپنی نیتیں درست کر لیں، جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اسی بخاری شریف کی حدیث ایک عورت کا ذکر ہے، گناہگار تھی، مجرم تھی، اور وہ راستے میں جا رہی تھی اور ایک کنویں پر سے گزری، اس نے تو پانی پی لیا، دیکھا کہ پیاسا کتا ہے اور وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا، اور اس نے اپنی زبان نکالی ہوئی ہے پیاس کی وجہ سے، اور کنویں کے کنارے پر گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس عورت کو یہ احساس ہوا کہ جس طرح پیاس نے مجھے پریشان کیا تھا، پیاس نے اس کتے کو پریشان کیا، اور یہ پانی نہیں نکال سکتا کنویں سے، تو اس عورت نے اپنا دوپٹہ لیا اور اپنا جوتا یا موزہ اتارا اور اس کو دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں ڈالا، اور وہاں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اللہ نے اس عورت کے اس عمل کی قدر کی، اس کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی، وہ جنتی بن گئی، وہ عورت جنتی بن گئی۔ عمل کتنا چھوٹا سا ہے، لیکن وہ کیوں وزنی بنا، قیمتی بنا، وزنی بنا، خوبصورت بنا؟ اخلاص کی وجہ سے۔ اس عورت نے یہ عمل کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، کوئی وہاں دیکھنے والا تھا ہی نہیں، اللہ ہی دیکھنے والا تھا۔ اور یہ اخلاص ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، دینی مجلسوں میں بیٹھنے سے، مسجدوں میں زیادہ وقت گزارنے سے، دینی حلقوں میں بیٹھنے سے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھے، فرمایا یا تو وہ تمہیں عطر ہدیہ کرے گا یا تم اس سے خریدو گے، ورنہ خوشبو مفت میں تمہیں ملے گی۔ تو نیک لوگوں کی مجلس میں انسان خود بخود نیک بنتا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ برے اور بے دین لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے لوہار کے بھٹے کے پاس بیٹھنے والا، فرمایا یا تو چنگاری اڑ کر تمہیں جلائے گی یا بدبودار دھواں تمہاری ناک میں جائے گا، اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اخلاص کے لیے ہمیں نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑے۔ اور دوسری صفت جس کے ساتھ عمل وزنی ہوتا ہے وہ ہے طریقہ سنت۔ جو عمل سنت طریقے کے مطابق ہوگا وزنی ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ اگر سنت طریقے کے مطابق انسان بیت الخلا میں جائے اور پھر نکلے سنت طریقے کے مطابق، وہ بھی نیک عمل بنے گا، اچھا عمل بنے گا، اور وہ بھی قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا۔
اگر سنت طریقے کے مطابق کھانا کھا لے، سنت طریقہ سیکھے، سنت طریقے کے مطابق کھانا کھا لے، وہ بھی دین بن جائے گا، اچھا عمل بن جائے گا۔ لیکن نماز کتنا اونچا عمل ہے، اگر سنت طریقہ سیکھے ہی نہیں اور سنت طریقے کے خلاف نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا وزن نہیں ہوگا، وہ عمل ہلکا ہوگا۔ تو سنت طریقے کے مطابق ہر عمل سنت طریقے کے مطابق ہم کریں، وہ عمل وزنی ہوگا اور خوبصورت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجمل الناس ہے، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں، اور جو سنت طریقے کے مطابق عمل کیا جائے وہ عمل بندے کا وہ خوبصورت عمل بن جائے گا۔ اور یہ سنت طریقے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ ان مدرسوں سے۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں داخل کراتے ہیں اور وہ عالم دین بنتے ہیں، سنت طریقے معلوم کر لیتے ہیں۔ ان احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا ذکر ہے، تو ان حدیث کی کتابوں سے وہ سنت طریقے ہمیں ملے۔ جب اپنے اعمال کے اندر یہ دو صفتیں پیدا کریں، اخلاص اور سنت طریقہ، وہ عمل اللہ کو قبول ہوگا، وہ عمل قیامت کے دن ترازو میں وزنی ہوگا، وہ عمل خوبصورت ہوگا، وہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال، انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور فرمایا وَقَوْلَهُمْ، ان کی باتیں بھی تولی جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ باتیں بھی تو اعمال ہیں، اچھی باتیں اچھے اعمال ہیں، بری باتیں برے اعمال ہیں۔ جب اعمال کا ذکر کیا امام بخاری نے تو اس کے بعد زبان کی باتوں کا کیوں ذکر کیا؟ اس میں ایک عجیب نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زبان کے اچھے اعمال یہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور زبان کے گناہ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ زبان کے گناہ سارے جسم کے گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو گویا کہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، زبان کی حفاظت کریں۔ یہ مت سمجھیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی بات ہوا میں اڑ جاتی ہے، بات نکلی منہ سے اور اڑ گئی، نہیں، یہ اڑتی نہیں ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے 2 فرشتے مقرر ہیں، اگر اچھی بات نکلتی ہے دائیں کرنے والا فرشتہ وہ لکھتا ہے، اگر بری بات زبان سے نکلتی ہے بائیں کرنے والا فرشتہ لکھتا ہے۔ یہ باتیں ضائع نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں ایسے آلات ایجاد کیے ہیں، لوگوں نے ایجاد کیے، اللہ نے قدرت دی اور لوگوں نے ایسے آلات بنائے کہ فضا کے اندر جو آوازیں ہیں ان آوازوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے اور کس کی آواز ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک انسان اس زبان سے ایک اچھی بات نکالتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، کسی کو دین کی دعوت دی، کسی کو نماز کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ فرمایا بعض اوقات انسان زبان سے چھوٹی سی اچھی بات نکالتا ہے جس کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اس زبان کی بات کی وجہ سے اللہ اس کو اونچے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، جنت کے اونچے مرتبے پر۔ اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک غلط بات نکالتا ہے جس کو یہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس غلط بات کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا یہ ایمان کی حفاظت ہے، یہ اعمال کی حفاظت ہے، اور یہ اچھے کاموں کی حفاظت ہے۔ آج سب سے زیادہ بے قابو ہماری زبانیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک زبان چلاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس زبان سے نکلنے والی بات اللہ کو راضی کرنے والی ہے یا اللہ کا غضب اتارنے والی بات ہے۔
معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کے فرائض سکھائے، دین کے اعمال سکھائے، آخر میں فرمایا الا ادلک علی ملاک ذلک کلی، کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں اگر وہ تم کر لو تو تمہارے سارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، مستحکم ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ بتا دیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو تو سارے اعمال، تمہاری نمازیں محفوظ ہو جائیں گی، تمہارے روزے محفوظ رہیں گے، تمہارے حج بھی محفوظ رہیں گے، صدقہ خیرات بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر زبان بے قابو ہے اور زبان سے یا تو گالی نکلتی ہے، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، زبان سے کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی کفریہ بات زبان سے نکلتی ہے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ غریب تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، یعنی سونا چاندی روپیہ پیسہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا غریب بتاتا ہوں، حقیقی غریب، کہ ایک شخص نے بہت نیکیاں کی ہوں اور قیامت کے دن اپنی نیکیاں لے کر آئے، ایک بھیڑ بن جائے گا، لیکن ظلم ھذا، کسی پر ظلم کیا، شتم ھذا، کسی کو گالی دی، اخذ مال ھذا، کسی کا حق دبایا۔ وہ حقوق والے آئیں گے، کہیں گے پروردگار ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تمہارے جتنے حقوق ہیں اس پر، ان حقوق کے بقدر اس کی نیکیاں اٹھا کر لے جائیں، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے حقوق پھر بھی باقی ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائے گا تم اپنے حقوق کے بقدر گناہ لا کر اس کے پاس جمع کرو، جتنا ڈھیر نیکیوں کا تھا اتنا ڈھیر گناہوں کا بنا، اور دوسروں کے گناہ لے کر یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ غریب تو یہ ہے بیچارہ، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ یہ کیوں؟ زبان غلط استعمال کی، دوسروں کے حقوق دبائے۔ اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، چونکہ یہاں قسط لفظ آ چکا اور قرآن میں قسطاس اسی معنی سے ہے تو اس کا ترجمہ بھی کر دیا کہ رومی زبان میں قسطاس ہونا نے عدل کیا۔ اب رومی زبان قرآن میں کیسے آئی؟ بعض کلمات ایسے ہیں جو کئی زبانوں میں مشترک ہوتے ہیں، جیسے تنور قرآن میں ہے، وفارت تنور، یہ عربی زبان کا بھی لفظ ہے، دوسری زبانوں کا بھی ہے۔ تو قسطاس یا قسطاس عربی زبان کا بھی ہے، دوسری زبانوں کا بھی ہے۔ ويقال القسط مصدر المقسط، القسط مصدر ہے مقسط کا بحذف الزوائد، مقسط کا مصدر اقساط کے زوائد حذف کر کے قسط دے جاتا ہے۔ وهو العادل واما القاسط فهو الجاهل، مقسط اسم فاعل کے صیغے سے ہو تو اس کا معنی ہے عادل۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ثلاثی مجرد سے ہو قاسط تو اس کا معنی آتا ہے جائر، ظالم، جیسے قرآن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ یہ عربی زبان کی بڑی وسعت ہے، جتنی وسیع زبان عربی ہے اتنی وسیع اور کوئی زبان نہیں۔ ایک ہی حروف ہوتے ہیں لیکن شکل ایک ہو تو اس کا ایک معنی، اور شکل بدل جائے، صیغہ بدل جائے تو اس کا معنی دوسرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے سب سے آخری جو حدیث لائی بہت قیمتی حدیث ہے۔